پھر دوسری بات کہ انسان کا دل کی صفائی جو ہوتی ہے، دل کے اندر کی گندگی دور ہوتی ہے، تو میرے دوستوں وہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس سے، اللہ والوں کی محفلیں، جب بندہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، لمحہ بہ لمحہ اس کے بدن سے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کی باتوں کو سننے سے پھر بندے کے بدن کے اندر سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ذکر کے جو اللہ والوں کی مجلسوں میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی شقی اور محروم بدبخت نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مقصد اللہ والوں کا ہوتا یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں مست ہوتے ہیں، ان کے دل آنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ حصہ ملتا ہے، اور آنے والوں کو یہ نہیں کہتے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم یہ کرو، بلکہ ایک ہی مرد کہتے ہیں تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں تم سنبھالو، تم اپنے دل کو سجا لو، سنوار لو، اور دل کی قیمت کو پہچانو۔ تم نے دل کا سستا دام لگایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے دل کا کیسا سودا کیا اور دل کے کیا دام انہوں نے لگائے ہیں، کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ بکریاں چرانے کے لیے بکری چراتی تھے، لیکن وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، وہ بکریاں چرا رہے تھے، ہوا ایسا کہ کسی جگہ سے ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی باقی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد، اللہ کا تقدس، ایک عجیب انداز میں اللہ کی تعریف سنی، عجیب بے چین ہو گئے۔ تو دیکھا کہ ایک آواز آئی، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب ایسے انہوں نے کلمات سنے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت تھی، جو دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت شدیدہ تھی، وہ بے چین کر دی، وہ دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کر دی کہ یہ کہاں سے آواز ہے۔ تو دیکھا کہ ایک انسان ہے، اس کے قریب میں گئے، اس نے یہ کہا ہے، اس نے کہا کہ بھائی تو دوسری مرتبہ یہ کلمات کہہ دیجیے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا دو گے مجھے اس کے بدلے کہنے پر؟ فرمایا کہ میں اپنے اس ریوڑ کے اندر سے آدھے بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ اب دوبارہ جو ہے وہ انسان جس کو ابراہیم علیہ السلام انسان سمجھ رہے تھے، اس نے دوبارہ ان کلمات کو پڑھا، پھر ان کے دل میں اللہ کی محبت شدیدہ کی اور جوش مارے، کہا بھائی اور ایک مرتبہ کہہ دو۔ مجھے کیا دو گے؟ باقی کے آدھے ریوڑ کی بکریاں آپ کی، باقی کی بری۔ اور وہ انسان فرشتہ تھا، اس نے پھر کہہ دیا، تو پھر کہا کہ پھر اللہ کی محبت ایک جوش ماری، تو کہا کہ پھر ایک دفعہ کہہ لیجیے، کیا دو گے؟ فرمایا ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک غلام کی ضرورت ہے، میں اپنے آپ کو غلام بنا دوں گا، تم اللہ کی تعریف کر دو۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کا سودا سکی لگایا، اور ہمیں ایک یہ ہے کہ دل کا سودا ہم نے بہت سستا کیا۔ جو دنیا سڑنے اور گلنے والی ہے، یہاں کا مال ختم ہونے والا، یہاں کا حسن ختم ہونے والا، یہاں کا جمال ختم ہونے والا، یہاں کا فضل و کمال ختم ہونے والا، ہم نے دل کا بہت سستا سودا کیا ہوا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ الحی القیوم اللہ کی ذات ہے، تو اس کے ساتھ دل کا سودا کرنا تھا۔ ہم نے دل کا سودا سامنے کرنے والی چیزوں کے ساتھ ہم نے لگا دیا۔ میرے دوستو، ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، دل کا دام لگانا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ سالکین جو ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں آئے اور آ کر کہا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے، حضرت آپ نصیحت کرتے ہیں، ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، لگتا ایسا ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی انسان سو جائے تو اس کو جھنجھوڑنے سے اس کے وہ آدمی جاگ جاتا ہے، اور اگر
अगर कोई सोने जैसे एक्टिंग करे या वो मर जाए तो बताइए कि वो उसको कोई जगा सकते हैं? कोई नहीं जगा सकते। तो हज़रत ने फरमाया तुम्हारे दिल सो नहीं गए हैं बल्कि तुम्हारे दिल मो गए हैं। मैं इतना अल्लाह की आयतों को, कुरान की आयतों को, नसीहतों को तुम्हारे सामने खोल कर बयान करता हूँ तो तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल मुर्दा होते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कलाम लिखा, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी। तो अपने अंदर अगर झुक जाएगा और दिल में झांक लेगा, अपनी हकीकत को पहचान लेगा तो तुझे कुछ रास्ता मिल जाएगा, रास्ता। उसके बाद कहते हैं तू अगर मेरा ना बनता ना बन, अपना तो बन। तू अल्लाह का ना बने तो ना बन, कम से कम अपने हाथ का तरस खा। मेरे दोस्तों, आज हमारी हालत यही हो गई है। हम अगर अपने मन में जरा झांक कर देखेंगे, अपने दिल के दरीचे को खोलेंगे तो फिर उसको वहां कैसा तस्वीर नजर आएगी। क्योंकि इंसान का दिल रिश्वतखोर नहीं है, इंसान का दिल इंसान की हकीकत को बयान करता है। मेरे दोस्तों, हम अपने दिल के बारे में बड़े गाफिल हैं। दिल अपनी खुराक के लिए ऐसा ही मोहताज होता है जैसे हमारा जिस्म जो है उसकी खुराक खाने का वो मोहताज होता है। दिलों की खुराक क्या है? दिलों की खुराक यही है अल्लाह वालों की मजलिस से, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत के साथ। जब अल्लाह वालों की मजलिस में आते हैं, अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दिल की सफाई करते हैं और दिल अंधेपन से दूर होता है। इस वक्त मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े हकीम साहब गुजरे हैं, हकीम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। दोनों आंखों से अंधे थे। इस वक्त बताना है कि दिल के अंधापन क्या होता है और दिल का अंधापन क्या होता है। आंखों का अंधापन क्या होता है और दिल का अंधापन क्या होता है, इसका फर्क समझने के लिए एक हकीम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह थे। दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन वो जबरदस्त हकीम थे। उनके पास जो भी आता वो नब्ज को पकड़ते और उसका इलाज तजवीज कर देते। और उनके पास ऐसे मरीज आते थे वो बाहर इलाज करा कर थक चुके हो, तो शिफाया भी नहीं मिल रही थी, तो ऐसे मरीज आकर इनके यहाँ इलाज कराते थे, अल्लाह ताला बता देते थे।